یہ فرمائیں کہ کتنا سیاسی سفر کتنا ہو گیا ہے اور کتنا عمر کا قیمتی حصہ آپ نے سیاست کو دے دیا؟ غالباً میرے حال میں 20-25 سال ہو گئے ہیں. بالکل ہو گئے کیا ہیں. دیکھا، کیا سمجھتی ہیں، کہاں ریفارمز ہونی چاہیے، کہاں ہم لیک کہاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں ایک تو نمبر ون اداروں کو مضبوط کرنا ہے. جی اداروں میں بہت ضروری ہیں جی ریفارمز. فار ایگزامپل FBR ہے جی ہماری، اور ہماری لینڈ ریفارمز ہیں. باقی پولیس ریفارمز بہت ضروری ہیں ہمارے صوبوں میں. ایک اور چیز جس میں ہمیں جو تعلیم اور صحت پہ جو ہم نے جو ہے اس کو ترجیح دینی ہے، اس میں بجٹ بڑھانا ہے. اور خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے بہت کام ہونے والا ہے. یوتھ کو ہم نے ایک ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے، ان کو ایک ڈائریکشن دینی جی ہے، جابز کریٹ کرنی ہے ان کے لیے. تو بہت ایشوز ہیں، چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. میم آپ ایک چیز بھول گئی ہیں شاید کہ پارلیمان کی مضبوطی بھی بہت ضروری ہے. پارلیمان کو ہم نے کمزور کر دیا، آپ کو نہیں لگتا سیاستدانوں نے؟ دیکھیں یہ میں پنجاب کے جو عوام ہیں ان کو میں مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پہ بھیجا. یہاں پہ بھیجا اور اب جمہوری سفر جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور جمہوریت انشاءاللہ تعالی آپ کو مضبوط نظر آئے گی اب. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو آپ کا سیاسی سفر رہا ہے یہ کتنے سالہ ہے، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں، اس میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، کیا چینجز، ریفارمز، اصلاحات، نئے دور کے ساتھ چلنا ضروری ہے ہمیں؟ میں نے ان کے ساتھ پہلے بھی وقت گزارا ہوا ہے، اور میاں محمد نواز شریف بہت سنسیئر ہیں. ان کے دل میں درد ہے لوگوں کا، اور ان کے زمانے میں جو ترقی ہوئی تھی وہ پاکستان میں بعد میں نہیں ہوئی. کوئی موٹر وے ڈیلیورنس کی پالیٹکس کی ہے انہوں جی نے، ڈیلیورنس کی پالیٹکس کی ہے. بالکل ڈلیوری. اور لوگ اسی لیے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں، اسی لیے ان کا ووٹ آج بھی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے. اور میں جو مجھے فرق محسوس ہوتا ہے، جب میں PTI میں تھی تو کال اور فیل میں بہت ڈفرنس تھا. جو مینیفیسٹو میں جو وعدے کیے گئے تھے لوگوں کے ساتھ وہ ایک بھی پورا نہیں کیا گیا. میاں صاحب جو ہیں وہ خالی وعدے نہیں کرتے، وہ اپنے وعدوں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے یہی ان کی بیٹی وہ بیٹی بھی میں بھی یہ چیز لیگیسی بالکل ہے. بالکل ایبسولوٹلی وہ شی ول کیری دا لیگیسی آف ا فادر. بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا میرا دل بہت بڑا ہے، تو کوئی وہاں سے کھچاؤ محسوس ہوا ہو آپ کو، واپسی کی طرف کوئی ہے، کوئی راہ بن رہی ہے یا نہیں؟ جن کو اپنے نظریاتی کارکنوں کی کوئی قدر نہ ہو، اور جو اپنے ارد گرد ایک کرپٹ لوگوں کا ٹولہ بھر لیں، اور وہ اپنے گھر والوں کو ہی کنٹرول نہ کر سکیں، تو پھر ایسا لیڈر اس کا کیا فائدہ ہے. وہ ساری پارٹی انہوں نے حوالے کر دی وکلا کی، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہائی جیک ہو گئی پارٹی. اور اب بیچارے ہیں؟ ڈیوائڈ ہو گئی. اب تو بیچارے گوہر کی شامت آ گئی ہے. کیونکہ ان کو تو صرف وہ بندہ پسند ہے، گنڈا پور کی طرح، مروت کی طرح، جو کہ شور شرابہ ڈالے، لڑائی جھگڑا ڈالے، نفرت پھیلائے، پولرائزیشن کرے. تو یہ ساری باتیں نہیں چلیں گی. جمہوری عمل اپنائیں گے تو یہ پارٹی آگے چل سکتی ہے، ورنہ نہیں. سب پارٹیوں کو اسی ایک ہی چیز کو دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ بالکل بہت سب کو شکریہ. مل کے اکٹھے بیٹھنا ہوگا.